سال ہو گئے 20 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے دعوت کی محنت کر رہا ہوں میرے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کیا آج بھی میری تکبیر اولا چھوٹ رہی ہے؟ کہ آج بھی میری جماعتیں چھوٹ رہی ہیں؟ یا آج میں الحمدللہ میری جو ہے 5 سال سے 10 سال سے تکبیر اولا نہیں چھوٹی، مزاج بن گیا؟ بنا کہ نہیں بنا؟ ابھی ہمارے اندر صفات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنا علمی شغف ہے ہمیں قرآن کتنا سیکھا، ہم نے دعائیں کتنی مسنون دعائیں کا کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ ہم مسجد سے باہر جانے کی دعا پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ آنے کی دعا پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ صبح شام کی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں، کم سے کم وہ جو 24 گھنٹے کی مشہور اور مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ان کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ صفات میرے اندر آنی چاہیے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو برداشت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہ صاحب میرے سے برداشت نہیں ہوتا جناب، میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، کیوں؟ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تو نقصان کس کا کیا؟ میں نے مسجد کو چھوڑ دیا، میں نے مشورے بیٹھنا چھوڑ دیا، میں نے جماعت میں جانا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ جو جن کو میں کہہ رہا ہوں جو ٹھیک نہیں ہے وہ تو مسجد میں ہے، اور جو میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں مجھے مسجد سے باہر نکال دیے گا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تجھے باہر نکال دیا، او چل نکل باہر۔ اللہ نے تجھے جماعت میں جانے سے روک لیا کہ جناب 10 سال ہو گئے میں نے جاتا نہیں ان کے ساتھ، 3 دن جماعت میں ایک بار بھی نہیں گیا، میں نہیں جاتا ہوں ان کے ساتھ۔ وہ تو جا رہے ہیں، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خراب ہے وہ جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، وہ چلنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، مشورے بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور میں نے کیا کیا؟ میں نہیں جانا جناب ان کے ساتھ 3 دن کے لیے، تو کس کا نقصان کیا میں نے؟ تو میری محنت میرے لیے مشورے کے اندر، دفتر کے اندر سارا دفتر کرپٹ ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں ایماندار ہوں، کیا کرے گا؟ میں نہیں نوکری کر سکتا، میں چھوڑ دوں گا، اس کو عقل مند کہیں گے؟ نہیں صاحب وہ کرپٹ ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے، وہ جانے اللہ، تو اپنی ایمانداری سے کر، ہو سکتا ہے تیری ایمانداری کا اثر ان کے حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کی زندگی کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے وہ انسان کے تقوی کا اثر پڑتا ہے، جتنا تقوی اندر ہوگا اس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑے گا۔ دفتر کے اندر، مارکیٹ کے اندر سارا مارکیٹ بے ایمان ہے، ایک آدمی کی دکان ایماندار ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہ جب سارا مارکیٹ بے ایمان ہے، اس وقت میں بزنس بند کر دوں، میرے سے کام نہیں ہوتا، گھر بیٹھ جاؤ، ہاتھ مان کہ نہیں، کہ میں تو ایمانداری سے کروں گا، مجھے تو ایمانداری سے کرنا ہے، اور جناب سارے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے، تو چھوڑ دینا کمال نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مخلصانہ انداز میں محنت کرتے رہیں۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، پیار محبت ہے، تو طریقہ ہم کو بتایا ہے، اصلاح کا تو سنت طریقہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ طریقہ ہم کو بتایا، کہ جو طریقہ ہم کو بتایا اس طریقے سے۔ پیشاب کر رہا ہے مسجد نبوی کے اندر، تو صحابہ جو ہے غصہ ہو رہے ہیں، اس کو کرنے دو، فارغ ہونے دو۔ اس کے بعد بولا کہ بھائی یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، پیشاب نہیں کیا جاتا، تو وہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بتایا ہم کو اصلاح کا طریقہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، تو شام کے وقت پہنچے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گفٹ لائے تھے، وہ دیے، چراغ گفٹ لائے تھے، تو چراغ انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو موقع نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ پیش کرنے کا، تو دیکھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، تو عصر کے بعد وہ آئے اور پلان بنا کے لائے کہ میں یہاں پر چراغ لگا دوں گا، چراغ ہوا جلا جو کہ مغرب سے پہلے، تو مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو دیکھا چراغ جلے ہوئے، تو نماز کے بعد پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ آپ وہ جو ہے سب نے کہا جی وہ جو آپ کا مہمان آیا وہ پردیسی ہے اس نے کیا ہے، ان کو بلایا، ہاں جی آپ نے کیا جی، اور آپ وہ اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر صحیح ہو گیا تو اللہ کی طرف سے، اگر غلطی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ سے پوچھے بغیر انتظامیہ میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، بہرحال یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ نے اچھا کیا۔ آتے ہی یہ کس نے کر دیا، ارے کیا کر دیا، کیوں کیا ایسا، میرے پوچھے بغیر کیوں کیا؟ تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی نے صحیح کیا غلط کیا، اس کو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو بعد میں بلا کر پیار سے بٹھا کر بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، غلط کیا تو کیوں کیا غلط کیا، اکیلے میں اٹھایا اس کو کہنے بھائی آپ نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر پھر بھی غلط کرے گا تو ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں، اگر میرا بیٹا ہے تو ہم تو 2 تھپڑ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن اگر میرا بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کے علاوہ کسی کو تھپڑ لگانے کا حکم وہ تو قاضی صاحب فیصلہ کریں گے جب شریعت نافذ ہو جائے گی۔ تو جہاں شریعت نہیں ہے تو وہاں تو فیصلہ حکومت کرے گی، مجھے تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے حکم کیا ہے کہ پیار محبت سے، ہاں اگر زیادہ ہی دکھ ہے کہ اتنا اچھا ساتھی، اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا میرا بھائی، یہ کیوں خراب ہو رہا ہے، اس کے لیے صدقہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ نے استطاعت دی اس کے لیے نفلی عمرہ اس کی نیت سے کرے، اس کے لیے دعا کرے اللہ اس بھائی کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے طریقہ اصلاح کرنے کا۔ ابھی اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو ہے ہمارا ہم دیکھیں میرے اندر صفات ہے کہ نہیں ہے، برداشت ہے کہ نہیں۔ کسی نے صف میں جگہ چھوڑ دی اور مجھے پتا چل گیا کہ ہو یہ کیا کر دیا، تو اب میں اس کو پیار سے سمجھا رہا ہوں الگ سے، بھائی صاحب آپ نے جو جگہ خالی چھوڑ دی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اچھی بات نہیں ہے۔
اس کو ملا لینا چاہیے. ایک مسئلہ وغیرہ معلوم ہے تو اس کو بتا بھی سکتے. تو اب جو ہے وہ ہم اس کے اوپر راشد پانی لے کے چڑھ جائیں, کس کا موبائل بن گیا مسجد کے اندر. وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ آیا ہی کیوں تھا میں مسجد کے اندر. دل میں کیا شیطان بھی تو یہی پہ ہے. شیطان کی مرا تھوڑی ہے کہ شیطان باہر چھوڑ کے آئے ہیں چکروں کی طرح. نہیں, شیطان ساتھ میں ہے. اس کو شیطان غصہ دلائے گا کہ مسجد میں کیسے موبائل بن گیا, 50 آدمی کی نماز خراب ہو گئی اور یہ, اور وہ غصہ کرے گا. پرانا نمازی ہے. اور اس کو شیطان سمجھے گا ارے یار میں آیا ہی کیوں مسجد کے اندر. توبہ ہے اللہ, آج توبہ کرتا ہوں, آج بچا لے ان جنگلیوں سے, دوبارہ کبھی مسجد میں نہیں آؤں. توبہ ہے. وہ تو ہم نے اس کو وہیں پہ سمجھو. تو اس لیے یہاں تو پیشاب کیا جا رہا ہے, یہاں تو مہمان کا جو ہے وہ پاخانہ کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیار محبت سے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صفات آ رہی کہ نہیں آ رہی, ہم کو چیک کرنا ہے. اگر صفات آ رہی تو سمجھو ہم کچھ کام کر رہے ہیں. اخلاص ہے کہ نہیں ہے, اکرام ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. حضرت علیہ صاحب نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں صفات نہیں آ رہی وہ سمجھے کہ وہ کام نہیں کر رہا. چلے بھی لگ رہے ہیں, 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں, جوڑ بھی ہیں, مشورے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کام نہیں کر رہا, کچھ اور ہی کر رہا ہے. اس کو ہمارے امیر صاحب فرماتے ہیں وہ اچھل کود کر رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے میں یہاں بھی جاؤں, یہاں بھی جاؤں, یہ بھی کروں. اپنے اندر صفات ہے کہ نہیں اس کو چیک کر رہا. اور دوسرا رخ کیا ہے کام کا کہ ہم کو دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے, دین کو پہنچانا ہے, حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ 100 سال تقریباً ہو گئے ہیں, باطل چاہ کر بھی اس محنت کو بند نہیں کر پائے. باطل تھوڑی چاہتا ہے, شیطان تھوڑی چاہتا ہے کہ دین کی محنت ہو, وہ چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے. باطل کی طاقتیں چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے, لیکن چاہ کر کے بھی اس محنت کو بند نہیں کر پائے. کیوں؟ اس محنت کو اللہ پاک نے ایسا نظام چلایا, حکمت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, ایسے چل رہا ہے دھیرے 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 دھیرے, سب اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. کل جو عطاف بھائی ممبئی والے تھے, انہوں نے کارگزاری بتائی نا کہ وہ گئے سڈنی کے اندر, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا, بڑی غصے ہوئی وہ عورت, کون ہے یہاں پر, کس مسلمان کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ تو کہتا جی میں نے ہاتھ جوڑ لیے. تو کیا ہوا کہ اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو دعوت پہنچانی کیسے ہے؟ حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی. موقع ہے کہ نہیں ہے بات کرنے کا. ایک آدمی دوائی لینے کے لیے جا رہا ہے, ہم نے پکڑ لیا, آج پکڑا گیا, ارے بھائی پہلے ہماری بات سنو. کہہ رہے یار میری ماں کو درد ہو رہا ہے, بیوی کو درد ہو رہا ہے, بچہ بیمار ہے, مجھے دوائی لینے جانا ہے, پین کلر. ارے نہیں پہلے میری بات سنو. یہ کون سی حکمت ہے؟ دیکھیں ابھی بات کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارا اس کو چھوڑ دینا ہی اس کو دعوت لگ جائے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ آج پکڑا گیا, ہم نے کہا نہیں بھائی آپ جلدی میں واپس جاؤ. وہ یہ دعوت لگ گئی اس کو, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, سمجھو ہماری دعوت لگ گئی. تو پیار محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے, پورے عالم تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس پہنچانے میں ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی. یہ دعوت کی محنت جو ہے, یہ پہنچانا جو ہے, یہ ایسے کھیر نہیں ہے کہ جناب یہ لو جناب آپ, میں نے کھائی آپ بھی کھاؤ, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے مجاہدے لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سچا مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کتنے کتنے اچھے اچھے القاب ہیں کہ جناب صادق ہیں, امین ہیں, اور بڑے اچھے ہیں. حضرت اسود کون لگائے گا کہ ان سے فیصلہ کراؤ جناب, ہاں یہ آدمی صحیح ہے, یہی حضرت اسود کے لگانے کا, بیت اللہ میں لگانے کا فیصلہ کرے گا. اتنا سب ماننے کے باوجود جیسے ہی صفا پر چڑھ کر کے دعوت دی ہے تو ویسے ہی مخالفت شروع ہوئی. تو اتنا آسان ہم سوچیں کہ دعوت ہے. اب اللہ پاک کو پتا ہے کہ نبی بھی گئے, صحابہ بھی گئے, تابعین تابعین اولیاء کرام چلے گئے, مجاہدہ برداشت کرنے میں چلے گئے. اب یہ کیا ہے, یہ تو کھانے پینے والے لوگ ہیں, سہولت پسند لوگ ہیں, ان کو بستر نرم ہونا چاہیے. ان کو اگر کوئی ایک ڈنڈا مارے گا تو فوراً تبلیغ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ہمیں اگر کسی نے یہاں سے پکڑ لیا, پتہ نہیں ہم ایمان پر باقی بھی رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے. ہم تو اتنے کمزور ہیں, اللہ کو پتہ ہے بہت کمزور ہیں. اس لیے اللہ پاک حالات نہیں ڈال رہے. اللہ پاک سستے میں کام نکالیں گے, چلو تم اسی میں اتنا ہی کر لو, یہی کافی. ورنہ ہم دیکھیں دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے کتنی قربانیاں دی. ہمارے علماء نے, آج بھی علماء کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ قادیانیت کا مسئلہ ادھر عدالت میں اٹھا تو ان کو بواسیر کی بیماری تھی اور تکلیف تھی. اس حالت میں وہ عدالت گئے سفر کر کے کہ نہیں میں جاؤں گا اس مقدمے میں پیش ہوں. کیوں کہ مسئلہ جو ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے میری جان بھی لگ جائے تو میں حاضر ہوں. ہمارے علماء نے 1857 کی جنگ میں کتنی قربانیاں دی. درختوں کے اوپر لاشیں لٹکا دی. ہم سنتے ہیں نا علماء کرام سے تاریخ میں کیا لکھا ہے کہ علماء کو جو ہے علماء کو شہید کیا گیا, 30,000 علماء کو شہید کر دیا گیا. تو دعوت کے لیے, دین کی محنت کے لیے قربانیاں لگی, اور آج بھی قربانی دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہمارے قرآنوں نے قربانیاں دی تو الحمدللہ ہمارے سامنے دی, آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, اور دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اور ہم سے اللہ پاک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کریں. جان بھی, مال بھی. اللہ کو جان بھی چاہیے, مال بھی چاہیے.
ایسا نہیں کہ کسی میں جان تو دے دوں گا مال نہیں دوں گا, مال کی محبت ہے. اچھا جی مال لے لو میری جان چھوڑ دو, کہ ایسا نہیں, جان بھی چاہیے مال بھی چاہیے. اللہ پاک ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جانوں کو بھی خریدا ہے, مالوں کو بھی اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے. صحابہ کرام اس چیز کو سمجھے تو مال لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر سارا مال لے کر کے آئے. ہجرت کے موقع پر 40,000 کے مالک تھے جب ایمان لائے, تو ہجرت ہوئی ہے تقریباً 10 سال میں, تو 10 سال میں 40 کی 40 خرچ کر دیے, صرف 5,000 بچے. ہجرت کے موقع پر وہ بھی اٹھائے اور وہ بھی لے کر کے چلے گئے. اور تبوک کے موقع پر پوچھا کیا لائے, کہ جو کچھ تھا گھر میں سارا کچھ اٹھا کر کے لے آئے. کس کے لیے؟ دین کی محنت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے میرا لگ جائے. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ, ایک ہاتھ نہیں ہے ایک ٹانگ نہیں ہے, وہ جب چندے کا اعلان ہوا کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ, تو کیا کیا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اب میں کیا کروں. کیونکہ یہودی کے بعد میں جو ہے وہ ساری رات پانی دیا. ہم سنتے رہتے نا, ایک ہاتھ سے کیسے انہوں نے ڈول کھینچا ہوگا, اب دوسرا ہاتھ تو ہے نہیں, تو ایسے پکڑیں گے. تو کیا کیا, کہاں سے منہ میں رسی رکھی, پیر کے نیچے دبائی, کیا کیا, دوسری بار کیسے کھینچا, اور پھر جو ہے پورے باغ کو سیراب کر دیا. اور کھجوریں, انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں, کہ اور نہیں چاہیے مجھے, جو ہے وہ دے دو, مجھے ادھر جانا ہے, مجھے اللہ کے دین کے لیے دینی, مجھے کھانے کے لیے نہیں چاہیے, میں بھوکا رہ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے دین کے لیے میرا کچھ لگ جائے. اللہ کے دین کے لیے ہمارا کچھ لگ جائے, کیوں کہ نظر آخرت پر ہے, کہ ہم کو آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر انصار آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ والے بہت تنگ کرتے ہیں, آپ مدینہ چلیے ہمارے ساتھ, یثرب چلیے, اس وقت یثرب کا نام, آپ یثرب چلیے ہمارے یہاں چلیے, ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ غالباً, میں کہہ رہا ہوں جانتے ہو اگر میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے تو کیا ہوگا جی, کیا ہوگا کہ سارا مکہ نہیں بلکہ سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے, بچے یتیم ہو جائیں گے, گھر ویران ہو جائیں گے, باغ بغیچے سب اجاڑ ہو جائیں گے, تم لوگ ادھر جاؤ گے میرے بھتیجے کو اگر لے جاؤ گے. ایسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے چچا کیا فرما رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوگا. سوچ رہے ہیں ایسا ہوگا, ہمیں تو خوشخبریاں ملنی چاہیے تھی. اچھا اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا, ٹھیک ہے جی, ہم ہمارے باغ اجڑ جائیں گے, ہم لوگ جانیں چلی جائیں گی, ہم لوگ برباد ہو جائیں گے, دشمنیاں بھی مول لے لیں گے, ہم کو ملے گا کہ اس پر ہمیں کیا فائدہ ہوگا, کہ آپ کو جنت ملے گی. اچھا جنت ملے گی, ہم تیار ہیں. جنت کی بنیاد پر تشکیل ہوئی ہے کہ جناب آپ ضلع میں جاؤ گے, آپ کی دکان میں برکت ہو جائے گی, جاب میں پروموشن ہو جائے گی, کہ یہ ہماری تشکیل نہیں ہے. ہماری تشکیل تو جنت کی ہے. مجاہدہ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں, تم مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا, ہم تم کو ضرور آزمائیں گے, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا, پھلوں کی کمی میں, جان کی تنگی کی وجہ سے, کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال کر تم کو ضرور آزمایا جائے گا. یہ نہیں سوچنا کہ سوکھے سوکھے نکل جاؤ گے, کہ نہیں, تم کو آزمایا جائے گا, اللہ پاک آزمائیں گے, اور آزمانے کے بعد پھر اللہ پاک جنت دیں گے. تو ہماری تشکیل عیش کی نہیں ہے کہ جناب اللہ کے راستے میں برکت ہوگی, وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. ہم ایک بات سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کس کو آزمایا, کہ صحابہ کو آزمایا. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو تانبے کا بنایا اور لوہے سے پیٹا. جیسے تانبے کا برتن ہوتا نا, اس کی پٹائی ہوتی ہے, تو اللہ پاک نے صحابہ کو تانبے کا بنایا اور لوہے سے پیٹا. ایسی آزمائش کہ آگ کے اوپر گھسیٹا گیا, اور جو ہے گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا, کر کے نکال دیا گیا, پراپرٹی ساری کی ساری بے دخل کر دی گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اور سارا عرب دشمن ہو گیا کہ ہم تم کو یہاں شہر میں بھی نہیں رہے. یہاں یہ نوبت آ گئی کہ چھپ چھپ کر کے گھر وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے, کہ اپنی جان بچاؤ, ایمان بچاؤ, نکلو یہاں سے. یہ حالت ہو گئی. اتنی قربانیاں. شیب ابی طالب کے اندر 2.5-3 سال تقریباً رہے ہیں, تو کیا کھایا وہاں پر کہ سب نے بائیکاٹ کر دیا. اور بائیکاٹ کیسا, کہ کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا نہیں, کوئی ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں, کوئی بات کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی. یہ کہاں لگایا, بیت اللہ کے اوپر جو ہے لٹکا دی. جو آئے گا باہر سے کوئی آئے گا, اس کو پڑے گا, وہ تو بیت اللہ میں لٹکا ہوا ہے, اس کی تعظیم کرو بھائی. وہ 3 سال کس تنگی میں گزرے. خشک پتے ملے, اس کو چبایا, وہ 1 دن 2 دن کھاتے کھاتے یہ لوگ بتائیں کہ جبڑے زخمی ہو گئے, کھایا نہیں جا رہا, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. فرماتے کہ ہمارا پکانا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہے, ایسے ہم نے پکانا کیا. ایک صحابی کا کیا حال ہے کہ خشک چمڑا ملا, اور ریت میں جو پتا چلا کہ وہ چیز ہے, دیکھا تو چمڑا ہے, اس کو دھویا, اس کو جلایا, وہی کھایا, کھانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن اس حال میں بھی یا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جان چلی جائے چلی جائے, بچے کی جان چلی جائے, بیویوں کی جان چلی جائے, گھر اجڑ جائے, سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ بیعت کی ہے ہم نے, ہم ہر حال دیں گے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ پاک اگر صحابہ کو کچھ نہ دے زندگی,
सारी जिंदगी उनको परेशानियों में रखते, तो क्या होता? सहाबा कभी पीछे नहीं हटते। सहाबा ऐसे थे, सहाबा का ईमान ऐसा था कि कभी पीछे नहीं हटते। सहाबा ने तो जान दे दी है इसकी बुनियाद पर कि हमको जन्नत मिलेगी। अरे मैं देख रहा हूँ कि जन्नत है, जन्नत मुझे भी मिलेगी जन्नत। अरे जन्नत छोड़ो यार, खजूरें कौन खाएगा, तो जन्नत की बशारत है। निकल कूद गए मजमे में कि बढ़ो ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान से भी ज्यादा है। अच्छा मुझे भी मिलेगी, हाँ तुम भी उसमें हो। अच्छा अब खजूरें कौन खाएगा, छोड़ो यार, फेंकी खजूरें, घुस गए किधर, आगे जन्नत मिलने वाली है। तो ऐसे लोग, ऐसे सहाबा, ऐसी हस्तियां, हम क्या सोचते हैं कि अगर अल्लाह इनको नेमतें ना देते, अगर अल्लाह इनको जिंदगी भर तंगियों में रखते तो क्या छोड़ देते? ये कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको भी दे दिया। जब सहाबा को दिया, जब सहाबा को कितने साल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत वाली जिंदगी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनका 2 साल, तकरीबन 2-2.5 साल खिलाफत का दौर, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनके दौर के अंदर क्या हो गया कि खिलाफत वो फतूहात के दरवाजे खुल गए। अब यहाँ से भी गल्ला आ रहा है, यहाँ से फतूहात हो रही हैं, सोने चांदी, बांदियां, गुलाम, महल, कपड़े, इतर, ये सब चीजें सबका सब जो है वो वाले गनीमत में आ रहा है। तो अल्लाह पाक ने तो सहाबा को भी दी कि जो मेरे दीन की मदद करेगा, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, मैं उसकी मदद करूंगा, दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में तो दूंगा ही दूंगा, दुनिया में भी दूंगा। जब सहाबा को मिल गया तो हमें नहीं मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा। अल्लाह ने सहाबा को दिया, जब सहाबा तो सबसे टफ काम करके चले गए, तो सहाबा को जब अल्लाह ने दुनिया में दे दिया तो क्या अल्लाह हमें नहीं देंगे? हमारा छीन लेंगे अल्लाह पाक? नहीं, अल्लाह को पता है ये बहुत कमजोर है, इनका तो ईमान भी नहीं बचेगा अगर इनको थोड़े से हालात आ गए, इनका छीना तो इनका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा क्या करो कि दे देंगे, चलो थोड़ा आजमा करके दे देंगे, थोड़ी आजमाइश। हालांकि माशाल्लाह यहाँ पर ऐसे हज़रात मौजूद हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कुर्बानियां दी हैं माशाल्लाह। घर में तंगी है, इस हालत में अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, घर में परेशानी है, इस हालत में अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, और फिर क्या हुआ कि अल्लाह की मदद आई है। और माशाल्लाह पहले हम लोग जो पुराने हजरात हैं वो जानते हैं कि पहले इतनी सहूलियतें नहीं होती। कितना 15 आदमी की जमात आ रही है और हम लोग जो है, अभी हम रामबन पहुंचे हैं, अभी हम उधमपुर पहुंचे हैं, अभी हम नगरोटा पहुंचे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, जनाब उधर लाइन लगी हुई है। हाँ जी आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सामान यहाँ रखिए, ऊपर चलिए, पहले खाना खाइए, फिर नमाज पढ़िए, गर्म पानी, ठंडा पानी, मस्जिद में इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे थोड़ी जानते हैं पहले हजरात जो काम में लगे, क्या होता था कि वो चूल्हा जला करके काम करते थे, और जहां मौका मिलता था तो मैंने तो स्टोव का दौर देखा अपने, हमारे जो यहाँ बैठने की पहले वो स्टोव होता था, स्टोव लेके चलते थे, 5 लीटर यहाँ से तेल उठाया और चले जमात पे अल्लाह के रास्ते में। जनाब स्टोव लगा हुआ है, स्टोव पतीले भी काले हो रहे, जनाब ये काले हो गए, हाथ भी काले हो गए, तो कोई मरे बस उसको धो लिया तो हो गया सब। ये पिन्ने लेकर के चल रहे, स्टोव में पिन नहीं है, और ऐसी जमातों में जहाँ बैतुल खुला नहीं है, या 10-12 किलोमीटर के आसपास वहां बैतुल खुला नहीं है, और लेकिन जाएंगे जनाब, कभी हमने नहीं कहा बैतुल खुला है, अच्छा पहले मौलाना साहब से पूछो वहां पानी है, बैतुल खुला है, फिर हम जाएंगे, कि नहीं वो जाते थे जमातें माशाल्लाह, हम ही लोग जाते थे पहले, जनाब वहां भी जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर दूर जाकर के बैतुल खुला के लिए जाना पड़ रहा है, जाएंगे। लोटे वाली जमात क्यों कहते थे इसको लोटे वाली जमात? कि लोटे लेकर के जा रहे हैं, सारे देखते अरे लोटा लेके जा रहा है, 1 नंबर जा रहा है, 2 नंबर जा रहा है, लोटा लेके जा रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे काम किया, तो आज क्या हो गया? आज तो सहूलतें हो गई हैं, नियामतें बढ़ गई हैं, सहूलतें हो गई हैं, इस्तकबाल बढ़ गया कि हाँ जनाब हाँ आइए आइए, हमारे जाने की देर है बस। वहां अल्लाह पाक कहते कि तुम पहुंचो तो सही, हिदायत मैंने उतार के रखी, तुम आ जाओ बस, तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, ये जमात बना के रखी, तुम आ जाओ तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, मैंने तैयार करके रखे हैं लोग, मैंने ज़हन बना करके रखे हैं, मैंने दिलों में बात उतार दी है, तुम आओ तो सही कम से कम। तो हमारा आज हमारी कुर्बानी क्या है? जनाब बीवी को समझाना बुझाना, देख मैं अल्लाह की बंदी, मैं 3 दिन जा रहा हूँ, बड़ा कमाल कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके शोर नहीं मचाना, पैसे भी हैं, सब कुछ है, कोई मसला होगा फोन कर देना, ये ले ATM कार्ड में जा रहा हूँ। इस हालत में भी निकल जाए तो गनीमत है। तो इसलिए मेरे वक्त भाई, हम लोग जरा सोचें कि अगर हम थोड़ी सी चलत फिरत कर लेंगे, तो करना अल्लाह ने, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। कि बाप बेटा छोटा 5 साल का 4 साल का देखता है कि बाप जो है हमारी को धक्का दे रहा है, तो कहता है अबू मैं भी है, वो भी धक्का लगाता है, और बाप जो है बेचारा पूरी कमर दर्द हो जाती है, उसकी अलमारी पीछे हो गई, ठीक है, तो बाप क्या बोलता है, आज मेरे बेटे ने अलमारी पीछे कर दी, हाँ बड़ा काम किया इसने। बेटा सोचता है हाँ मैंने बड़ा काम कर दिया, वो किया किसने? बाप ने किया, तो वो उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, वो क्या करता है दोबारा भी जो आगे आता है। तो इसी तरह अल्लाह करेंगे, अल्लाह हमारा हाथ लगाएंगे, मेरे बंदे तूने किया, हाँ जी आज ना वो जमात ने तशकील की, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जनाब एक जमात तक तैयार हो गई, बड़ी कुर्बानी दी माशाल्लाह, हल्के में काम उठ गया, करने वाले अल्लाह, अल्लाह हमारा हाथ लगाता कि चल तुझे कुछ मिल जाएगा।
تجھے تھوڑا سا بوسٹ کروں گا. کیوں؟ اگر تیرا موریل ڈاؤن کر دیا, اگر تجھے نا امید کیا تو کام سے ہٹ جائے گا, یہاں ہوتا کچھ نہیں. اللہ کو پتا ہے تھوڑا سا ان کو نا امید کریں گے اگر 1 سال 2 سال 3 سال, تو یہ لوگ بٹر جائیں گے, وہ ہم سے نہیں ہوتا جناب, کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑو جناب کیا ہے, یا چلو جناب ادھر چلیں گے, ہم نہیں چلتے ہیں. اللہ کو پتا ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں تو بس ہاتھ تو لگا, کرنا ہے میں کر دوں گا, تیرے ہاتھ لگانے کی دیری, تو ہاتھ لگا ہو جائے گا. اس لیے بھائی ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اے اللہ تیرے دین کے لیے مجھے وہ مجاہدے برداشت نہیں کرنے, وہ تکلیفیں, وہ قربانیاں, اتنا مال, اتنی جان نہیں لگانی. لیکن جو چھوٹے موٹے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ادھر جانا ہے, اللہ کے دین کی بات کرنی ہے, 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر جانا ہے جناب, ٹھنڈ ہے, بائک ہے, گاڑی ہے, جو بھی ہے, جیسے بھی ہے, ادھر جا کر کیا کرنا ہے, اللہ کی بڑھائی کو بولنا ہے, اللہ کی دین کی بات کو کرنا ہے. وہاں پر 20-25 لوگ جڑیں گے, وہاں پر 10-15 مستورات ہوں گی, وہ لوگ تھوڑا اللہ کی دین کی بات سن لیں گے, ان کے ذہن میں کچھ بات آ جائے گی. تو ذرا یہ تقاضا ہے دین کا, اس کو کون پورا کرے؟ یہ کوئی تقاضا ہے, آپ اندازہ لگائیں, یہ کوئی تقاضا ہے. ہم ذرا پرانے دور کو سوچیں, 20 سال پہلے کیا تھا, اور آج کے دور میں یہ ایک تقاضا ہمارے لیے بن گیا ہے. کیا یہ تقاضا ہے کوئی؟ جناب میڈیکل کالج کون جائے گا, تو ہمارے سے دیکھتے ہیں, یہ تو نہیں دیکھ رہا کوئی. ارے میڈیکل کالج کا کوئی تقاضا ہے؟ مدرسہ کالج جانا ہے تو جناب اچھا جی میری رائے ہے, اس میں بھی ہم سوچنا پڑ رہا ہے کیا ہے, کوئی یہ کوئی تقاضا ہے ہمارے سے؟ مدرسہ کالج, میڈیکل کالج, جناب گاندھی نگر کون جائے گا, جناب یہ اگر مستورات میں بات کرنی ہے, بائی پاس میں, بجاتا میں, استاد محلے میں, چنور ملاقاتوں کے لیے کون جائے گا, یہ کوئی تقاضا ہے؟ ارے وہ تو استقبال کر رہے ہیں ہمارا. ارے آؤ تو صحیح حضرت, آئیے تشریف لائیے, وہ چائے پلا رہے ہیں, ملاقاتوں میں جانے کیا ہو رہا ہے, آج چائے پلائی جا رہی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آئیے. ارے ہمیں تو کچھ نہیں کر, کم سے کم بیٹھ کے بات کرنی ہے. اللہ بڑے ہے, اللہ کا دین بڑا ہے, اللہ نے ہم کو محنت دی ہے, ہم مل جل کر کے محنت کریں, آؤ آپ بھی آؤ, تھوڑی سی دعوت دینی, بس اتنا سا کام کرنا ہے, اپنا وقت فارغ کرنا ہے, تھوڑا سا اپنا جان مال قربان کر کے جانا, اتنا یہ تقاضا ہو گیا بس ہمارے ساتھ. اس کے لیے میرے بھائی ہم لوگ سوچے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اس سے پوچھیں اپنے دل سے, اور دل کیا تو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم تیار ہیں تو پھر آگے کی بات ہے. اگر دل بولتا ہے کہ نہیں صاحب, میں جب پہلی مرتبہ دلی میں نکلا تو صادق صاحب امیر تھے ماشاءاللہ, وہاں سے ایک 4 مہینے کی جماعت بن گئی, چلے سے 4 مہینے ہو گئے. وہ ساتھی میری تشکیل کرنے لگے کہ بھائی 4 مہینہ. میں نے کہا جی نہیں, میرا دل نہیں مان رہا اندر سے. کہہ رہے نہیں بھائی یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا. میں نے کہا دل ہی نہیں مان رہا اندر سے, تم جتنی مرضی تشکیل کر لو, اندر سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جانا ہے, تو اب جتنی مرضی تشکیل کر لو, میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے نہیں جانا ہے. اور انہوں نے بہت سمجھایا ایسا ہوگا ویسا ہوگا, دیکھیے ہم لوگ کٹے ہیں, محلے کے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ. میں نے کہا نہیں جانا, دل نہیں مان رہا ہے, تو کیا کر پاؤ. تو سب سے پہلے ہم اندر سے اس کو منوائیں, او دل تو کرے گا کہ نہیں کرے گا, پہلے یہ بتا. اگر دل کہتا ہے نہیں کرنا نہیں ہے, پھر میری رائے ہوگی نا اس کے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جہاں ایک کارگزاری آئی کہ مشورے سے کام بند کر دیا, مشورے سے مشورہ کیا جناب, ہم نے مشورے سے کام بند کر دیا, مشورے سے کشت بند ہو گیا ہمارا. اب مشورہ کیا کہ یہاں کام نہیں ہوگا. جب دل نہیں مانے گا تو ہم کیسا مشورہ کریں گے کہ جناب اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے, اس کو بس چھوڑ دو, ٹھیک ہے آج ہی ٹھیک ہے. سب کہہ رہے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. کیوں؟ اگر میں انہوں نے نا بہت ضروری کام ہے کہ اچھا چلو پھر تم جاؤ, اس لیے میں بھی چپ ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, ہاں ٹھیک ہے, چلنے دو کام ایسے. اس کے لیے بھائی ہم یہ سوچے, اللہ مجھ سے پوچھے گا او میرے بندے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی, دین کی ذمہ داری دی تھی. ہم دروازے پر کھڑے, جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب آپ کب نکلیں گے چلے کے لیے. ہاں بھائی اللہ کے راستے میں جانا, چلے میں جانا. آپ کب نکلیں گے صاحب؟ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو. بس وہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو اس نے کہہ دیا تو ہماری دوسری زبان ہی نہیں چلتی. کیوں کہ پتا ہے میں اگر اس کو تشکیل کروں گا تو یہ مجھے پڑ جائے گا, لہٰذا اس کو چھوڑ دو. اس لیے بھائی ہم یہ سوچے, اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میں اللہ کے, اس میں ہوگا کیا, اس میں لڈو ملیں گے, پیڑے ملیں گے, اس میں قربانی لگے گی. دفتر والے کو تقاضا ہو جائے گا, کبھی ہاف ڈے رکھنا پڑے گا, کبھی چھٹی رکھنی پڑے گی, کبھی دفتر سے پہنچے گا تو فوراً آنا پڑے گا ادھر سے, جناب ابھی دفتر سے چھوٹے نہیں, گھر پہنچے نہیں, پہلے وہاں پہنچو جناب, تقاضے پر آگے. دکان والے کو کبھی شٹر ڈاؤن کرنا پڑے گا, کبھی کپڑا ڈالنا پڑے گا, کبھی اس کو بولنا پڑے گا بھائی صاحب میں ذرا دیر سے آ رہا ہوں, میری دکان کا دھیان رکھنا, کبھی بند کرنا پڑے گا, کبھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بیوی کہے گی سر میں درد ہے, وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا دوائی شوائی دے دو, میں آتا ہوں ذرا 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا, تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا, یہ تو کرنا پڑے گا. یہی ہے دعوت, ہمارے کام میں تو یہ سب کرنا پڑے گا. اپنے دل کو سمجھانا ہے. اچھا اس کے بعد ہوگا کیا, اس کے بعد ہم کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے, ٹھیک ہے اللہ کے دین کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کہیں جوڑ میں ہم جا رہے ہیں, ہمارے جانے سے 50-60 آدمی جوڑ رہے ہیں, دین کی بات سن رہے ہیں. میں تشکیل میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے نہیں نکلنا ہے, مجھے اٹھنا اس لیے کے لیے جانا ہے, لیکن میں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں اٹھا تو ایک اٹھنے کی فضا بن جائے گی. تو کیا ہوگا, اٹھنے سے سارے لوگ اٹھنے شروع ہو جائیں گے, جس نے نکلنا ہے وہ بھی اٹھ کے نکل جائے گا کہ سارے اٹھ رہے ہیں میں بھی نکل جاتا ہوں. اور میرے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تاکہ جنہوں نے نام لکھوانا ہے ان کو ذرا موقع مل جائے. اگر کسی کا ارادہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے وہ زبان سے کہہ دے, تو میرا یہ بیٹھے رہنا یہ بھی تو دین کی مدد ہے.
میں اپنے استنجے کو تھوڑی دیر کے لیے دبا کر کے بیٹھا ہوں کہ ابھی جب دعا ہوگی اس کے بعد اٹھیں گے، تو یہ بھی تو دین کی مدد ہے۔ تو بتاؤ ہمیں اللہ، جب ہم اللہ جوڑوں میں جائیں گے، محنت کریں گے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تقاضوں پر جو تقاضے آئیں گے ان کو پورا کریں گے، تو کیا یہ دین کی محنت نہیں ہے؟ تو جب ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور کیا کروں گا؟ اور اگر تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا تو کیا ہوگا؟ میں دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا، میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا۔ بتاؤ ہمیں قرآن پر یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے سب صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے سب صحیح ہے۔ صحابہ 313 کی تو کس نے مدد کی؟ کہ اللہ نے مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی، اس نے مدد کی، اس نے نصرت کی، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمارا کچھ نہیں، اللہ نے کیا۔ تو اس لیے بھائی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، دعوت کے تقاضوں کے لیے، دین کے تقاضوں کے لیے، ایمان اور اعمال کی محنت کے لیے ہم اپنے جان و مال کی قربانی دے کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے لیے جو ہے اب ہم بتائیں کہ جس کی جو ترتیب بنانی ہے، کیسے بنانا، جنوری کے اندر جو جماعتیں نکل رہی ہیں اس میں 4 مہینے کے لیے جو جماعتوں نے پہلے بھی ساتھی نے ارادہ کیا نکلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے جن